لیکن اس امت کے لیے تو کرنا ہے۔ اگر ہم منطق سیکھ رہے ہیں، منطق کا براہ راست قرآن کریم سے اتنا تعلق تو نہیں ہے، اور ایک ماہر آدمی اگر ذہین اور اس کے اندر طبعی فطری استعداد ہو تو اس کو تو منطق کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان اصطلاحات کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ ہم فرق باطلہ، آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آخری حدیث جو ہے وہ ایک باطل فرقے کی فکر کے رد میں، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر رہنمائی کرنی ہوگی وہی قرآن اور حدیث سے ہے۔ ہمارا مرجع علم وہی قرآن اور حدیث ہے، لیکن دین کو اس طور پر پیش کرنا کہ آپ جن لوگوں سے مخاطب ہیں وہ اس کو سمجھیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم تقاضوں سے، جدید زمانے کے تقاضوں سے آگاہ ہو۔ اچھا، یہ ہم کوئی نئی باتیں نہیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہماری تاریخ چلے آ رہی ہے۔ ہر زمانے کے علماء کرام نے، ہمارے سلف صالحین کے زمانے سے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ بڑے ائمہ گزرے ہیں جنہوں نے اس وقت کے سیاسی طور پر بھی جو غلط نظریات پیدا ہو گئے تھے اور فرقہ وارانہ جو نظریات، جو عقائد پیدا ہوئے تھے، انہوں نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا اور دین کو اس شکل میں پیش کیا جس کو زمانے کے لوگ سمجھ سکتے تھے۔ آپ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پڑھیں، ابو الحسن علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عزیمت میں ان پر پورا باب قائم کیا، اور ان کو یعنی دعوت و عزیمت کی شخصیات میں سے ان کو شمار کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ اپنے قوم سے کس طرح مخاطب ہیں، چونکہ اس وقت فتوحات کا زمانہ تھا، لوگ دنیا کے اندر مگن ہو گئے تھے، مال آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کے اندر مال کی محبت پھیل گئی، دلوں میں بیٹھ گئی، وہ دنیاوی لہو و لعب میں مصروف ہو گئے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دنیا کی فنائیت کو بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ان کے بیانات آپ دیکھیں، عربی ادب و بلاغت و فصاحت کا اعلیٰ نمونہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے بیانوں کے اندر، ان کے خطبات میں دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی فنائیت، اس کا بڑے زبردستی سے ذکر کیا، زبردست ذکر کیا گیا ہے۔ تو تابعین نے بھی اپنے زمانے کے مطابق کام کیا۔ اس کے بعد آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں عقلی علوم کا بہت چرچا تھا، قرآن و حدیث سے زیادہ منطق اور فلسفہ اور عقلی مناظرے اور بحث و مباحثے بڑھ گئے تھے، جن کا مقصد صرف اپنے علمی داغ بٹانا، اپنی عبقریت اور علمیت ثابت کرنا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ منطق اور فلسفے کے ان نقصانات کا انہوں نے بھرپور رد کیا، اور پورا ایک مکتب، ایک تصوف کا مکتب قائم کیا جس کا مقصد ہی دنیا کا رد، دنیا سے دوری۔ تو یہ ان کے زمانے کے مطابق، اس زمانے میں لوگوں کو بہت کچھ مل رہا تھا، پیسہ تھا، مال کی فراوانی تھی، تو وہ زیادہ کھا رہے تھے، اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان کو کہتے رہے کہ کم کھاؤ، کم کھاؤ۔ اگر آج آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھ کر کے کم کھانا شروع کریں گے تو آپ کی صحت کا تو بڑا غرق ہو جائے گا۔ ہمارے بعض طلبہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہر ہمارے علماء کی جو باتیں ہوتی ہے وہ اپنے زمانے کے مطابق ہوتی ہے۔ ان کے زمانے میں سب کچھ موجود تھا، لوگ حد سے زیادہ کھاتے تھے، یعنی بڑے ارب پتی تھے مسلمان، کروڑ پتی تھے اس زمانے کے حساب سے، تو بڑے اعلیٰ اعلیٰ کھانے کھاتے تھے، جس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ ان میں غفلت، ظاہر پیٹ بھرے گا تو غفلت آئے گی، نیند آئے گی، تو وہ مسلمانوں کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کہتے رہے کہ یہ کام نہیں کرو۔ تو آج کل ہمارا کمزور کھانا ہے، یہ اگر ہم آدھا کر لیں تو ہماری صحت بھی آدھی ہو جائے گی، پھر عبادت کیسے کرو گے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتے تقریباً 2 لیش، یہ جو 2 لیش یا ایک بالیش، ان کی صرف یہ جگہ تھی، یہ زبردست کھانا کھاتے تھے، وہ زبردست کھانا کھاتے تھے۔
پڑھی، وہ کسی نے ان سے ایک کھانے کے بارے میں کہا کہ آپ یہ کھاتے ہیں، میں اس کا بھی نام بھول گیا، کوئی اردو میں کہتے ہیں اس کا کیا نام ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی مسلمان اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ اتنی لذیذ چیز ہے، کھانی چاہیے، کیوں ہم انکار کریں کھانے سے بھائی؟ تو جو سب کھانا ہے تو وہ کھانا ہے۔ لیکن آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں تو کہہ رہے مت کھاؤ۔ اب آپ دیکھیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کھا رہے ہیں، کھانا ان کو پسند ہے۔ اس طرح ایک بہت بڑے امام ہے، بہت بڑے امام ہے غالباً سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے بہت سارے کھانے رکھے گئے، لوگوں نے کہا کہ حضرت بڑے نیک ہیں، ایک کھانا ہو سکتے خاموشی سے کھا لے، حضرت نے ہر کھانے سے کہا اکل من کل واحد دتن۔ تو یہ چیز ہے کہ ہر زمانے کو سمجھنا، اس کے مطابق چلنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور بات یہاں رکی نہیں، اس کے بعد امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 2 چیزیں تھیں، بلکہ 3۔ ایک تو تاتاری آ گئے، ان کا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا جنگ کے میدان میں، ان کے خلاف بیانات کر کے، ان پر رد کر کے، اور جب ان کو نکال کر کے چھوڑا تو پھر روافض، نصارہ اور غالی صوفیوں کے خلاف انہوں نے میدان سنبھالا۔ تو اپنے زمانے کے مطابق وہ چلے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمانہ آپ سے بطور عالم دین کے ایک تقاضا کر رہا ہو اور آپ تو کہے کہ نہیں میں تو صرف وہ سیکھوں گا جو سلف صالحین کے زمانے میں تھا، اس کے بعد میں کچھ نہیں سیکھوں گا، مجھے منطق سے بھی کچھ لینا دینا نہیں ہے، چونکہ صحابہ کرام نے انگلش نہیں سیکھی ہے، میں انگلش بھی نہیں سیکھوں گا، میں کمپیوٹر بھی نہیں پڑھوں گا، سب کچھ نہیں کروں گا۔ تو ٹھیک ہے، صحابہ کرام نے پھر پنکھے بھی نہیں چلائے، پنکھے میں بھی نہیں بیٹھو، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے لیے تو آپ ذرائع استعمال کر رہے ہیں اپنی راحت کے لیے، اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے پھر آپ ذرائع کے قائل نہیں۔ اپنے گھر کا پنکھا بند کریں، اے سی ہٹا دیں، صحیح ہے، گاڑی میں نہ جائیں، گھوڑے پر بیٹھیں، گدھے پر بیٹھیں جائیں، یہ بھی سنت ہے، اس پر عمل کریں۔ گاڑی میں تو بیٹھتے ہیں، بسوں میں تو جاتے ہیں، جہاز میں جاتے ہیں، لیکن دین کے لیے ذرائع کے قائل نہیں ہیں۔ یہ ہماری سستی ہے، اس سستی کو ہم ایک قسم کے دینی مسئلے کے رنگ میں پیش کر رہے ہیں۔ ہم کر نہیں سکتے، اگر ہم کر سکتے تو ہم یہ فتوی ہم دے۔ تو جدید ذرائع جن کو شریعت نے حرام نہیں کیا ان کو استعمال کرنا چاہیے، ان وسائل کو استعمال کرنا چاہیے، اس ہنر اس فن کو استعمال کرنا چاہیے۔ پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا، انہوں نے اپنے زمانے کو سمجھا، اور جس طرح انہوں نے تعلیمات دی، جس طرح انہوں نے تحقیقات، الہامی تحقیقات جو انہوں نے حجت اللہ البالغہ کے اندر پیش کیے، وہ تو آج کے زمانے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر ہم اس زمانے کے سمجھنے کے لیے اور اس زمانے کے اشکالات و شبہات کو جواب دینے کے، تو ہمارے پاس ہے کیا؟ حجت اللہ البالغہ ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے افکار ہیں، انہوں نے اس پر کام کیا۔ پھر اس کے ابھی ماضی قریب میں حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آتا ہے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے لوگوں میں جو تصوف کے حوالے سے غلط تصوف، جس کے اندر عملیت کا، جس کے اندر اخلاق کا نام ہی نہیں تھا، 4-5 اذکار یاد کر کے، مراقبے کر کے، بڑی پگڑی سر پہ رکھ کر کے اس کو اعلیٰ معیار سمجھ لیا گیا تھا۔ انہوں نے تصوف کا معنی سمجھا دیا، تصوف کی حقیقت سمجھا دی، تفسیر لکھی، اور زمانے کے مطابق بشتی زیور کی کتاب لکھی۔ بڑا کارنامہ ہے۔ بشتی زیور کیوں مشہور ہوئی، ہر جگہ کیوں پڑھائی جا رہی تھی؟ اس لیے کہ یہ اس زبان میں تھی جس زبان کو اس وقت کے لوگ سمجھ رہے تھے۔ تو آج بشتی زیور کو برا بلا کہنے سے اچھا یہ ہے ان کی زبان کو اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کرو کہ آپ لکھو اور آسان لکھو۔ یہ تو انہوں نے اپنے زمانے کے لیے لکھی ہے، اس زمانے میں لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی، انہوں نے پڑھ لیے۔ اپنی کمزوری ہم اکابر پر ڈالتے ہیں، اپنی کمزوری آپ کا زمانہ ہے، آپ کے زمانے کے آپ ذمہ دار ہیں۔
علم انہوں نے آپ کو پہنچا دی ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ علم نہیں تھا کہ آنے والے وقت میں یوٹیوب آئے گا، آنے والے وقت میں فیس بک آئے گا اور لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئے گی، یہ زبان سمجھ آئے گی نہیں آئے۔ انہوں نے اپنے زمانے کے مطابق لکھا، آپ کا زمانہ ہے، مرد کا بچہ بنو اور لکھو۔ یہ چیز ہے، اپنی ذمہ داری سے ہمیں نہیں بھاگنا چاہیے۔ تو ہمارے ائمہ نے اور ہمارے اکابر نے یہ کام کیا ہے، اور ہر زمانے میں کیا ہے۔ یہ پتہ نہیں کہ فتنوں کا زمانہ ہے یا ہماری بدقسمتی ہے کہ پچھلے 20 30 40 سالوں سے ہم بس زوال ہی کا شکار ہے، کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ہے علمی اعتبار سے بڑا جس کو یاد رکھا جا سکے۔ 2 3 کام استثناء تو ہے، لیکن عمومی طور پر ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں۔